نماز صبح آپ 15 سے 20 منٹ صبح کی نماز کو آپ لے لیں، پھر ظہر کی نماز کو لے لیں 15 سے 20 منٹ، پھر عصر میں 15 منٹ لے لیں، مغرب کے 10-20 منٹ لے لیں، پھر عشاء کا آدھا گھنٹہ لے لیں. یہ کتنا بن سکتا ہے؟ کل 1-1.5 گھنٹہ بنے گا، 2 گھنٹے بنے گے. باقی وقت کہاں ہے؟ باقی وقت پورا معاملات کے لیے. دکانوں پہ چلے جائیے، تجارت کو بڑھائیے. تیسرا شعبہ معاملات کا. چوتھا شعبہ اگر آپ کر لیں تو وہ معاشرت کا ہے. آپ کی زندگی کیا ہے؟ ازدواجی زندگی، والدین اور بچوں کی زندگی. معاشرت میں جو چیزیں آ سکتی ہیں آپ اس کو اس شعبے میں لے لیں. اور پھر ایک شعبہ ہے، اس کو کہتے ہیں آداب و اخلاق. ان آداب و اخلاق انسان کی صرف ذات سے نہیں، یہ بہت وسیع میدان. ہر عمل کا اپنا ادب ہے، ہر شعبے کا اپنا ادب ہے. اخلاق ہے، اس اخلاق ایک وسیع چیز ہے. بلکہ اخلاق کو سمجھ لو دین کا خلاصہ ہے. دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اخلاق. اور چھٹا شعبہ ہے جو عام طور پر نہیں بتایا جاتا، وہ ہے سیاست. اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4, 5 سے 6 شعبوں میں خود حضور علیہ السلام نے عملی طور پر کام کر کے امت کو دکھایا. اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم عقائد پر الگ بات کریں، معاملات پر الگ بات کریں، معاشرت پر الگ بات کریں، اور عبادات کو الگ لے لیں، آداب و اخلاق پر بات کریں، سیاست پر بات کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک لمبا وسیع موضوع ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جتنا اس کو وقت ملے اپنی دکان میں، اپنی کمپنیوں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے گھروں میں، اسے چاہیے کہ ان موضوع پر وہ بات کرے. لیکن آپ کی میری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے یہ سب شعبے، عقیدے کا ہو، عبادت کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، آداب و اخلاق ہو، سیاست ہو، ہم نے ایک ہی کے حوالے کر دیے ہیں، وہ ہے امام، وہ ہے عالم. ہمارے ذہنوں میں یہ تصور دراصل بن گیا ہے جو باطل تصور ہے، باطل خیال ہے. کیا یہ 6 کے 6 شعبے جو ہیں، اس پر جب کوئی دینی عنوان سے بات کرے گا اس کا حق صرف امام کو ہے، وہ صرف عالم بنے گا. یقیناً یہ صحیح تصور ہے، مگر ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ اسی کے انتظار میں رہیں. بحیثیت مسلمان جتنا جس کو جس شعبے میں یاد ہے، بحیثیت مسلمان جس مسلمان کو جس شعبے میں دسترس ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی اپنی جگہ اس کا مذاکرہ کرتا رہے. جب تک مذاکرے میں مومن اور مسلمان رہیں گے، ایمان تازہ رہے گا. جو ایمان تازہ ہوگا، موت اس کو یاد رہے گی، اور مرنے کے بعد اس کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو سکتی ہیں. اور جب ہم ان تمام شعبوں سے دینی عنوان پر بات کرنے سے قاصر رہیں گے، غفلت میں رہیں گے، اپنے آپ کو اس پیچھے رکھیں گے، یقیناً نقصان ہوگا. یہ تو اجمالی میری بات تھی. اب مجھے کچھ تفصیلی بات بتانی ہے، وہ یہ کہ اس وقت پوری دنیا میں بحیثیت مسلمان کے عالم اسلام کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ایک مسلمان کو کس چیز پر زیادہ اس وقت محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ آج کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک دور تھا صحابہ کا، ایک دور تھا تابعین کا، اور پھر اس کے بعد ہے اولیاء اور بزرگوں کا دور. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ آج کا دور اور صحابہ کے دور میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تابعین اور آپ کے اور میرے دور میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جہاں تک حضور علیہ السلام کے اپنے خود کرنے کی زمانے کی بات ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، میرے صحابہ کا. پھر فرمایا کہ اس کے بعد جو زمانہ اس زمانے سے بالکل ملا ہوگا وہ تابعین کا زمانہ. تو حضور، صحابہ اور تابعین کا زمانہ خیر القرون کہلاتا ہے. اسی لیے جہاں حضور کی بات حجت ہے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، وہیں پر صحابہ کی بات بھی انسانوں کے لیے حجت ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا، ایک تو میری سنت چلے گی اور میرے صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت چلے گی. وہ خیر القرون کا دور ہے. لیکن ساتھ میں حضور علیہ السلام نے 4 اعلانات کیے. کتنے اعلانات؟ 4. فرمایا کہ نبوت کا دور جہاں تک چلا اللہ نے چلایا. آدم سے شروع کر لیجیے نبوت کو، اور مشہور قول کے مطابق 1
بعد 24,000 انبیاء بنتے ہیں. آخری کڑی اس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام آخری نبی، آخری رسول ہیں، اور اس کا اعلان قرآن میں بھی ہے. اس کا اعلان خود حضور نے کیا اور عقل بھی اسی کو تسلیم کرتی ہے. قرآن میں ہے، اللہ نے خود فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم النبیین، دنیا کا ہر عالم، دنیا کا ہر فقیہ، دنیا کا صحابہ کے دور میں ہر صحابی، دنیا کا ہر عقل مند انسان اس خاتم النبیین سے یہی سمجھتا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. اب اس کی تشریح کی ضرورت تھی کہ خاتم النبیین کی تشریح کیا ہے، تو حضور نے خود اس کی تشریح فرمائی. فرمایا کہ سنو اعلان، ایک ہوتی ہے بات کہ یوں ہی بات بیان کرنی، دوسرا ہوتا ہے اعلان سنو کہ میں آخری نبی ہوں. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، نبی کو نہیں ہے. فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. یوں ہی حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، یہ خود بخود طے ہو گیا کہ آپ اور ہم بھی آخری امت ہیں. اب اس کے بعد کوئی بھی دوسری امت آنے والی نہیں ہے. اس کے بعد مسئلہ تھا صحابہ نے کیا کیا اس بارے میں اور فقہاء نے کیا کیا. صحابہ میں اولین ترجیح جن کو آپ دیں گے وہ ہے خلفائے راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان سب کا متفق طور پر فیصلہ آ گیا کہ حضور آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا. اس کے بعد فقہاء کا مسئلہ تھا. فقہاء میں وہ فقہاء جو مشہور ترین فقہاء ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ان کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے فقیہ ترین انسان، فقیہ جن کو اللہ نے تفقہ سے نوازا تھا، ہر ادنا سے ادنا عالم کا اور بڑے سے بڑے عالم کا اور دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کا جو ان پڑھ مسلمان ہے، سب کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا. اس کو حل کر دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ کا فتویٰ کیا ہے ختم نبوت کے سلسلے میں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو یوں سمجھو کہ مجلس چل رہی ہے، ایک نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ، اس نے کہا میں نبی ہوں. وہ جو ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا وہ تو مرتد ہو ہی گیا، ارتداد اس میں آ ہی گیا، خارج از اسلام ہے وہ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت اتنی اہمیت کی حامل ہے، اگر کوئی مجلس سے کھڑا ہو گیا، مجلس میں اچانک وہ کھڑا ہو گیا کہ اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا میں اس سے دلیل مانگوں گا، تو کھڑا ہوتے ہی وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. کھڑے ہوتے ہی وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ختم نبوت کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت، یہ اتنا واضح ہو چکا ہے مسئلہ. بہرحال سوال مجھے یہ سمجھانا ہے آپ کو کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہمیں مسئلہ ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ نبوت جہاں تک چلی اللہ نے چلائی، وہ نبوت کا سلسلہ اور نبوت کی کڑی مجھ پر ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی. پھر آگے حضور نے فرمایا کہ جب نبوت نہیں تو پھر کیا ہوگا. حضور نے خود ہی طے کر دیا کہ میرے بعد خلافت آئے گی. نبی تو نہیں آئے گا کوئی، جب نبی نہیں آئے گا نبوت کا سلسلہ ختم. اب کیا ہے پھر حضور نے خود ہی طے کر دیا کہ میرے بعد خلافت آئے گی. اور یہ بھی طے کر دیا حضور علیہ السلام نے خود ہی، یہ خلافت جو چلے گی اس کی مدت 30 سال ہوگی. کتنے سال؟ آپ جب حساب کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تک 30 سال آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. 30 سال اصل جو خلفائے راشدین ہیں. اس کے بعد حضور نے یہ آگے اور بھی فرمایا لمبا عرصہ اس کے بعد ملوکیت کا چلے گا. کس کا چلے گا؟ ملوکیت کا چلے گا. اور مصطفیٰ کمال اتاترک تک ملوکیت کا دور ہے. وہاں تک کیا ہے؟ وہاں تک ملوکیت کا دور ہے. اور ملوک اپنے اعتبار سے چلتے ہیں، بادشاہ اپنے اعتبار سے چلتے ہیں. اور ان بادشاہوں میں 2 گروہ ہیں. ایک بد سے بدترین ہے جنہوں نے ظلم اور ستم امت پہ ڈھایا، اور ایک گروہ نیکوں کا ہے، بہت نیک بھی رہے، جیسے ہارون رشید رحمہ اللہ تعالیٰ کی مثال لے سکتے ہیں آپ، اس طرح کے اور بھی. اور
کتنے دور ہو گئے؟ 3۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ چوتھا دور آئے گا اور وہ شہنشاہیت کا ہوگا۔ یہ دور کون سا ہوگا؟ جس میں دین کا تصور ہی لوگوں میں نہیں ہوگا، لوگوں میں نہیں، حکمرانوں میں نہیں ہوگا۔ ایسے اس وقت نہ بادشاہ ہوں گے، نہ کوئی خلیفہ ہوگا، نہ کوئی نیک نامی ہوگی، نیک لوگ ہوں گے اوپر، بلکہ دین کے اعتبار سے جتنی غلط تشریحات ہو سکتی ہیں وہ کریں گے۔ ظلم ہوگا، جور ہوگا، ستم ہوگا، شدائی ہوں گے، امت کے لیے مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، شراب کو حلال قرار دیا جائے گا، سود حلال قرار دیا جائے گا، سنتوں کو پامال کر دیا جائے گا۔ جو بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی سے وہ دین کو بگاڑ کر پیش کرے گا، اور اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ وہی دور ہے، چوتھا دور ہے۔ پھر حضور نے خود ہی طے کر لیا 5واں دور بھی آئے گا۔ فرمایا کہ جو ہی یہ شہنشاہیت اور یہ ظلم، یہ ستم، یہ طوفان جس میں دین نہیں ہوگا، مشکل سے لوگ دین پہ چلتے ہوں گے، لیکن چلنے کے لیے چلنے دینے والے نہیں ہوں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی۔ کوئی دین پہ کام کرے گا تو اگر وہ روک نہیں سکتے ہیں، دین کو بگاڑ کر پیش کریں گے وہ۔ اور جو بیچارے دین پر کام، دین کی محنت کرتے ہیں، دین پر کام کرتے ہیں، خود اپنے وجود کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، اگر وہ ان کو روک نہیں سکتے تو وہ کجیاں پیدا کریں گے اس میں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہیں گے اس کو، جیسے کشمیر میں کبھی کبھی کہتے ہیں اوہو اسے نموز بنا ہوں، آج بنا ہوں نموز جی چنوانا کوشش ہوئی خود سے کپور بنا ہوں نموز۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جب بس یہ جملہ جو ہی اس بیچارے کو آپ کہیں گے آج اس سے نموز بنا ہوں، یہ پھر سے گیا اپنی حالت پر۔ ایک انسان 40 سال کے بعد بھی اگر یہ نہیں سیکھ پا رہا ہے مجھے جملہ کون سا کہنا ہے، مجھے کون سا جملہ کس کے سامنے کہنا ہے، منفی انداز سے کہنا ہے، مثبت طور پر کہنا ہے، کہیں اس کی زندگی اسی ایک جملے سے تباہ تو نہیں ہوگی، کہیں اسی ایک جملے سے کہیں جہنم میں تو میں نہیں جاؤں گا۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک آدمی نے لکھنا شروع کیا، لکھا جنت میں لکھتے ہی جنتیں بنتی جا رہی ہیں، اعمال ہی سے تو جنتیں بنتی ہیں، جنت بنتی گئی۔ اس نے فرض کریں 5 صفحات لکھے، فرض کریں 500 صفحات لکھے، 500 صفحات لکھنے کے بعد آخری بات جو حرف ہے اس کے لکھتے ہی جہنم اس کے لیے مقدر ہو جا رہا ہے۔ ابھی تک جنت ہی جنت ہے۔ کبھی انسان کوئی جملہ، کوئی حرف، کبھی اپنا قلم، کتنے اخبارات اس وقت شائع ہوتے ہیں، اب اخبارات کو پڑھ لیجیے کیا کیا لکھا رہتا ہے۔ اب سنیے، ریڈیو کو سنیے، جو ہم نہیں سنتے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پڑھتے نہیں یہ بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب وہاں دیکھیے کہ کبھی کبھی بہت بہترین تحریر آ جاتی ہے، بہترین تبصرہ کرنے والے تبصرہ کرتے ہیں، تجزیہ نگار بہترین تجزیہ نگاری کرتا ہے، لیکن آخر میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے پورے پہ پانی پھیر دیتا ہے، انسان خود بھی سمجھتا ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کبھی انسان سب کچھ کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس لکھتے یہ جہنم ہی بنا رہا تھا، آخر میں کوئی ایسا جملہ آ جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کو مقدر کر دیتے ہیں۔ غرض یہ دور ہے جس میں سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ کتنا غلط ہو رہا ہے اس کو ہمارے بہت بڑے عالم نے سمجھایا کہ اگر تمہیں زمانے جاہلیت کو سمجھنا ہو کہ زمانے جاہلیت میں کیا کیا ہو رہا تھا، ہم اس وقت کتابوں میں پڑھتے ہیں شراب عام تھی، ظلم عام تھا، طوفان تھا، اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، تو اس کہنے والے نے کہا کہ اگر تمہیں کسی کو زمانہ جاہلیت سمجھنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آج کے زمانے پر غور کرے، بس یہی صورتحال زمانے جاہلیت میں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے آپ کے لیے۔ زمانے جاہلیت میں جو بھی کچھ ہو رہا تھا آج کی تاریخ میں وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی تعدی، سب سے بڑا استبداد زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا تھا، کیا آج نہیں ہو رہا ہے؟ تھوڑے سے فرق کے ساتھ آج زیادہ ہو رہا ہے، اس وقت بہت کم قلیل ہوتا تھا، بہت کم تعداد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ دور ختم ہوگا، یہ چوتھا دور، پھر خلافت آ جائے گی، پھر امام مہدی تشریف لائیں گے اور پوری دنیا میں ہوا کی طرح خلافت عام ہو جائے گی اور مسلمان امن میں آ جائیں گے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان اسی انتظار میں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو یہ پتا چلے کہ 10 منٹ کے بعد قیامت آنے والی ہے، کیا وہ 10 منٹ بیٹھا رہے گا، سوچتا رہے گا آئے گی تو مر جاؤں گا؟ ان 10 منٹ میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر اسے پودا لگانے کا موقع ہے، خبردار اگر وہ چوک گیا، غفلت کی، نہیں لگایا، تو وہ اللہ کے یہاں مجرم بن کر کھڑا ہوگا. تو آپ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حالات قسم ٹھیک اچھی کرو، دین عشق کروں، تجارت سے خراب، دکان سے چلا، باقی چیز سے تلیا. خدا کے بندوں، مسلمان کے لیے ایک لمحے کے لیے فرصت نہیں ہونی چاہیے اس کی کہ میں اللہ کا نام اس کے لینے میں انتظار کروں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں. مسلمانوں کے لیے جب سے دنیا میں آیا ہے آزمائشیں لگی رہی ہیں. اس کے ساتھ آزمائشوں سے آپ باہر آنے والے. البتہ اللہ سے یہ نہیں مانگنا، اللہ سے کہنا یا اللہ رخصت کا معاملہ فرمائیے، آسانی کا معاملہ فرمائیے. جب ہم مانگتے رہیں گے تو آسانی آتی رہے گی. سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کر لیں. ایمان کو بچانا کیوں ضروری ہے؟ کہ دنیا میں جتنی بھی کارنامے آپ انجام دیں گے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قیامت کے دن کارناموں پر جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا. قیامت کے روز فیصلہ جنت کا ایمان پر ہوگا، کلمے پر ہوگا، اللہ کے عقیدے پر ہوگا. اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، قرآن کے بارے میں، پھر اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے کی ہیں اس پر اللہ کی طرف سے سوال و حساب ہوگا. آپ سے پوچھا جائے گا، جواب دیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ کے یہاں پھر اللہ تک ہے. اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کریں گے یا عدل کا معاملہ کریں گے. عدل کا معاملہ کیا تو بڑا معاملہ ہے، اور فضل کا معاملہ کیا تو انشاءاللہ جنت میں. لیکن فضل ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، فضل کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے. پوری انسانیت پر جو قائم ہوگا اللہ کی طرف سے وہ عدل کا ہوگا. اس کا ہوگا، وہ عدل کا ہوگا. اسی لیے اللہ خود کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل. عدل کا معاملہ انسانوں میں بھی ہے. اللہ بھی آپ کے ساتھ، میرے ساتھ عدل کا معاملہ کرے. ایمان کو بنائیے. اگر آپ عقیدے کے معاملے میں ہیں تو عقیدہ مضبوط کریں گے تو ایمان بنے گا. اعمال کو مضبوط کریں گے تو ایمان بنے گا. دوسروں کی خیر خواہی کریں گے تو ایمان بنے گا. اور جتنی بھی حرام ترین چیزیں ہیں، سود، شراب، ظلم، منفی سوچ، ان سے باہر آ جائیں گے تو ایمان بنے گا. دوسروں کے بارے میں ہم درد بنیں گے تو ایمان بنتا چلا جائے گا. پھر جب اگر آپ کا میرا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیوں؟ اللہ خود کہتے ہیں ایمان کتنی اہم چیز ہے. ایمان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قسم کھائی. اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر اللہ بھی جب کسی اہم بات کو بیان کرتے ہیں تو اس سے پہلے قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم. سب انسان تباہ ہوں گے، ہلاک ہوں گے، انسان تباہی کا شکار ہو جائے گا، مگر وہ لوگ بچیں گے جنہوں نے ایمان لایا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر عمل، پھر تواصی بالحق، حق پر خود کو لانا اور دوسروں کو ابھارنا، حق کی وصیت کرنا، بچوں کو تعلیم دینا حق کی. شوہر ہے تو بیوی کو حق کی تعلیم دے، بیوی شوہر کو حق کی تعلیم دے، اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تعلیم دیتے رہیں، خود حق پر رہیں. یہ آپ تجارت کے شعبے میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، حق کا آپ خود حق پر رہیں، دوسروں کو حق پر لانے کی کوشش کریں اور صبر کی تلقین کریں، خود صبر کریں، تو انشاءاللہ یہ انسان کامیاب ہے. یہ انسان کیا ہے؟ ایمان کتنا پختہ ہونا چاہیے، کتنا مضبوط ہونا چاہیے. آپ اس سری نگر سے اٹھ کر حالت ایمان میں جب سفر کرنا شروع کریں گے، اس کے بعد اگر آپ لندن پہنچتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بے حیائی عروج پر ہے، الحاد عروج پر ہے، ادھر بھی شرک ادھر بھی شرک، آگے بھی الحاد پیچھے بھی الحاد. الحاد کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. الحاد سمجھو ایک آگ ہے جو انسان کو جلا کے رکھ دی، خاکستر کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے. آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ چاروں طرف الحاد ہونے کے باوجود ذرہ برابر بھی ایمانی اعتبار سے ہم متزلزل نہیں ہونی چاہیے. یہ آسان ہے. اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال تاریخ میں بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. صحابہ تو صحابہ ہیں، تابعین تو تابعین ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، تو ان کا کیا کہنا.
ہم قریب دور کی مثال دیتے ہیں، پیچھے 60-70 سال پہلے کی مثال ہے، اور نام نامی ہے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دینے میں کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ اصلاً وہ کشمیری ہیں، اسلام آباد کے رہنے والے، ان کے خاندان اسلام آباد اننت ناگ سائڈ کا ہے، اسلام آباد، اور اس کے بعد پھر وہاں سے رخصت ہو کر کہیں اور چلے گئے، ایک الگ مسئلہ ہے وہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے پڑھے، جہاں سے ان کی تعلیمی ارتقاء ہوا، ذہنی ارتقاء ہوا، ان کی سوچ بنی، ان کے افکار بنے، ان کے خیالات اچھے ہوئے، ذرا علامہ اقبال کو پڑھیں، اس کے بعد دیکھیں کیا علامہ اقبال نے کسی مدرسے میں پڑھا تھا جن مدرسوں سے آپ اور ہم دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا علامہ اقبال کسی مولوی صاحب کی خانقاہ میں رہے تھے پوری زندگی میں جہاں ہم جانا نہیں چاہتے زیادہ؟ کیا علامہ اقبال نے براہ راست صوفیوں اور فقہا کی کتابیں پڑھی تھی جس کو ہم نہیں پڑھنا چاہتے زیادہ؟ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا؟ جواب ہے کہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے سمجھ لیجیے آج کی زبان میں انگلش میڈیم میں پڑھا تھا۔ انگلش میڈیم اس وقت تو نہیں تھے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھو انگلش میڈیم سے ان کا آغاز ہوا، آغاز ہوتے 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 شخص لندن پہنچا اور آکسفورڈ پہنچ گیا، اور پڑھتے 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 ایک وقت آیا ڈاکٹر بن گیا، انعامات بھی اس کو مل گئے۔ یہ شخص کتنا آگے چلا گیا، پھر وہاں سے پوری تعلیم حاصل کر کے بہت سارے انعامات وصول کر کے ہندوستان آیا۔ آنے کے بعد جب لوگوں نے ملاقاتیں شروع کی، دوست احباب ان کو مل گئے، ان کی شکل کسی نے دیکھنا چاہی، ان کا طرز تکلم کسی نے دیکھنا چاہا، ان کی ڈگریاں کسی نے دیکھنی چاہی، ان کی سوچ کسی نے چیک کرنا چاہا۔ آخرکار جب ملاقاتیں ہوئی تو علامہ اقبال نے کہا تم ادھر سے کچھ نہ کہنا مجھے، میں ادھر سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ میری بات ادھر سے سنو، بعد میں شاید میرے ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی۔ جوانوں نے مل کر کہا کہ سنائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا پیغام لے کر آئے ہیں علامہ اقبال لندن سے، اس فضا سے، آکسفورڈ یونیورسٹی کو دیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر، مطالعہ کر کے آیا ہوا شخص ہندوستان اور برصغیر کے نوجوانوں کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ علامہ اقبال نے پہلی بات فرمائی، کوئی تمہید نہیں میری آپ کی طرح پورا لمبا خطبہ پڑھا ہو، ایسا کچھ نہیں۔ فرمایا کہ بس ایک بات یاد رکھنا، ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جتنے بھی تم یہاں رہ رہے ہو سب مسلمان ہو، سب مومن ہو، سب اہل ایمان ہو، بس اتنی سی گزارش ہے کہ جہاں میں گیا تھا وہاں تم نہ جانا، جہاں میں گیا تھا وہاں تم نہ جانا۔ یہ مشورہ اچھا ہے صحیح غلط ہے؟ کوشش مانی نہیں، صحیح مشورہ اور صحیح بات ہے، عقل بھی نہیں مانتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اگر خود آکسفورڈ جا کر ڈاکٹر بن گئے، شاعرانہ زندگی اور وہ بھی بہترین شاعری، ایسا شاعر شاید پہلے بھی کبھی پیدا نہیں ہوا، آئندہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اللہ کے علم ہے، ابھی تک تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تم وہاں نہ جانا، عقل کہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید پانا بنا ڈاکٹر حسدی نہیں بننا، ایسا ہی سوچو، آپ کا میرا معاملہ ایسے ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، بس میرا مشورہ تو یہ۔ پھر جوانوں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بس میری مثال ابراہیم علیہ السلام جیسی مثال ہے، اور فرمایا کہ میں مثل خلیل ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں مثل خلیل ہوں۔ خلیل ابراہیم علیہ السلام، ان کو اس وقت کے متعصب، اس وقت کے متشدد اور اس وقت کے ظالم ترین انسانوں نے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ خود آگ میں نہیں گئے، وہ عشق میں، وہ تو علامہ اقبال کہتے ہیں وہ عشق میں کود پڑے، وہ کودے نہیں تھے بلکہ پکڑ کر اٹھا کر ڈال دیا تھا ان کو۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کے عشق میں آگ میں جانے میں کیا پریشانی، حضور کے عشق میں اگر ہم وہاں جائیں تو ہمیں کیا پریشانی۔ وہاں گئے، جتنی مدت وہاں رہنا تھا رہے، اس کے بعد جب باہر آئے تو صحیح سالم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں مثل خلیل ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے اور ان کو ڈال دیا گیا آگ میں، اور وہاں سے صحیح سالم انہیں اللہ نے حفاظت کے ساتھ باہر لایا، ٹھیک میں حالت ایمان میں اپنے گھر سے تربیت پا کر گیا تھا۔ اور آکسفورڈ یونیورسٹی اور اس کے آس پاس کے ماحول کو جب میں نے دیکھا تو الہا، مشرکانہ ماحول، بے حیاانہ ماحول، ننگا پن، مگر جتنی دیر میں وہاں رہا اس آگ میں اللہ نے میرے ایمان کی حفاظت کی ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اگر تم میں سے کسی کو آکسفورڈ جانا ہے،
لندن کی ان فضاؤں میں جانا ہے جاؤ، مگر میرے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ کہ تم اپنے ایمان کو پہلے یہاں 100% مضبوط کرو گے. اگر تم نے 100% مضبوط کر لیا تو جانے میں کوئی پریشانی، لیکن اگر ذرہ برابر بھی تم شکوک میں ہو، شک میں ہو کہ قیامت ہے یا نہیں، مرنے کے بعد ہوگا کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے یا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اگر اس طرح کا معاملہ ہے، تم نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو، تو پھر تمہیں جانے کی اجازت، پھر تم تربیت کر لو یہاں کسی عالم کے پاس، اپنے والدین کے پاس. مجھے بتاؤ، یہ علامہ اقبال کا آپ کے لیے ہمارے لیے ایک پیغام ہے. آج کی تاریخ میں علامہ اقبال کی یہ بات 100% صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمیں پہلے مرحلے میں مسجد میں بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر ایمان کے معاملے میں سوچنا پڑے گا. کیوں؟ ہمارے چاروں طرف ایمان کے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی آپ ٹی وی میں چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو ایمان پر حملہ، ریڈیو سنے تو ایمان پر حملہ، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں تو ایمان پر حملہ، آپ فیس بک پہ چلے جائیں تو ایمان پر حملہ، حملے ہی حملے ہیں. انسان اگر ادھر سے مضبوط نہ ہو تو اس کا کوئی جواب وہ نہیں دے پائے گا، وہ اس کو تسلیم کرے. علامہ اقبال سے ان کے استاد نے کہا، استاد ہوتا ہے. استاد اگر شاگرد سے ناقابل بھی ہو مگر استاد کا درجہ بہرحال اس قابل شاگرد سے بڑا ہی ہوتا ہے. ان کے وہ غیر مسلم کا استاد تھے لاہور کالج میں. انہوں نے کہا کہ اقبال تم جیسا شاگرد بھی مجھے ملنے والا نہیں ہے، نہ میں نے اس سے پہلے تم جیسے شاگرد کو پایا، آئندہ بھی مشکل ہے، مگر 2 چیزوں پر میں آپ پر حیران ہوں، اتنے ذہین ہو تم، مگر تم نے 2 چیزوں کو کیسے تسلیم کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہے وہ 2 چیز؟ استاد نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ایک تو یہ کہ تم یہ کہتے ہو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے قرآن کو حضور پہ نازل کیا، الفاظ کیسے آ سکتے ہیں؟ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ الفاظ ہوا میں آ جائیں گے. یہ کیسے تم نے مان لیا کہ یہ قرآن ہے؟ میں تو اس نظریے کو نہیں مانتا. علامہ اقبال نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو دلائل سے سمجھاؤں، قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں یا کسی عقل کی روشنی میں سمجھاؤں، بس ایک مثال سے میں سمجھا سکتا ہوں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ حضور پر ہوا کے جبرائیل کے ذریعے الفاظ قرآن، اللہ کا کلام حضور کے دل پر نقش کیسے کیا گیا؟ اس کی مثال یوں سمجھیے، میں چھوٹا موٹا انسان ہوں، میرا دماغ بھی چھوٹا سا ہے، میں کوئی بڑی شخصیت کا مالک بھی نہیں ہوں. کبھی کبھی رات کو میں اٹھتا ہوں اور قلم اٹھاتا ہوں، اور قلم جب چلاتا ہوں اشعار میرے دل و دماغ پر ایسے آ جاتے ہیں. 2 سے شروع کیا، پھر 3، پھر 4 رباعی، پھر اسی طرح کرتے 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 صفحات کے صفحات میں لکھ ڈالتا ہوں. اللہ القا کر دیتے ہیں میرے دل و دماغ پر. جب میرے چھوٹے سے دماغ پر اشعار القا ہو سکتے ہیں تو حضور کے دل مبارک پر قرآن نازل کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس استاد نے کہا اب میرے پاس کا جواب. پھر اس نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کتنے؟ علامہ اقبال نے کہا اللہ ایک ہے. فرمایا دلیل؟ یہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، کشمیر میں بیٹھ کر اگر کشمیر یونیورسٹی میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے انگلش میڈیم میں، ہمارے اداروں میں بچوں کی اتنی جرت ہو جائے، ہمارے اسکالروں کی اتنی جرت ہو جائے، ہمارے عام مطالعہ کرنے والے شخص کی اتنی جرت ہو جائے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے تب تک جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں، نعوذ باللہ من ذالک. معاملہ کہاں تک خراب ہوتا جا رہا ہے، فسادات، ذہنی ارتداد کتنا پھیل چکا ہے. علامہ اقبال کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، علامہ اقبال جیسے اسکالر تو ہم لوگ نہیں ہیں. علامہ اقبال جیسا شخص آج بننا چاہے یونیورسٹی میں بیٹھ کر تو نہیں بن سکتا. تو پھر علامہ اقبال اس شخص کو کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اپنے استاد سے کہہ رہا ہے ایک ہے. دلیل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دلیل وہ دے سکتے تھے، قرآن کریم میں دلیل موجود ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. 2 معبود ہوتے تو دنیا تباہ ہو جاتی. آج کی تاریخ تک دنیا تباہ نہیں ہوئی. آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، سورج بالکل اسی طرح طلوع ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، چاند اور سورج اور ستارے اپنے اعتدال پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. اگر 2 ہوتے تو ایسا ہوگا؟ گھر میں تو 2 مالک ذرا گھر میں بن کے ایک رات دکھائیں. ایک رات اگر گھر میں 2 آپ بڑے بنا دیے، صبح 2 میں سے ایک نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے. اللہ ایک ہے، آج تک کبھی دنیا کا نہیں. علامہ اقبال نے فرمایا کہ دلائل اپنی جگہ، ایک دلیل کے علاوہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. فرمایا اس استاد نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرے آخری نبی نے فرمایا ہے اللہ ایک ہے، اب اس کے علاوہ مزید دلیل کی ضرورت نہیں. 2 چیزیں علامہ اقبال نے بتائی، اللہ ایک ہے اس کو 100% تسلیم کرو، اور حضور کے کہنے کے بعد اب مزید کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں.
آج آپ کہتے ہیں عقلی دلیل لاؤ، فلاں سائنٹسٹ کی دلیل لاؤ، اس کا کیا کہنا ہے، فلاں تو یہ کہہ رہا ہے، تو نیوٹن تو یہ کہہ رہا ہے، فلاں مصیبت تو یہ کہہ رہا ہے، یہ پوچھے، یہ سب شیطانی حملے ہیں، یہ سب کیا کہتے ہیں ذہنی ارتداد کے، کیا کہتے ہیں ذہنی ارتداد کے ذرائع ہیں یہ، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کیا ہے؟ اس لیے پہلی بات بزرگوں یہ تھی کہ ایمان کی حفاظت، جیسے علامہ اقبال نے بغیر دلائل کے یہ صاف کہہ دیا کہ مجھے اللہ پر 100% ایمان ہے، محمد رسول اللہ پر 100% ایمان ہے، آپ کو بھی مجھے بھی چاہیے کہ ہم زیادہ دلائل کے پیچھے نہ پڑیں، اللہ پر 100% ہم ایمان کو کیا کر لیں، بحال کر لیں، کریں گے؟ دوسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے لیے اہم ہیں۔ ایک تو عقیدہ، شیطان کا پہلا حملہ مسلمان پر عقیدے پر ہو جاتا ہے، جس پر ہو جاتا ہے، اور اگر اس شیطان کو پتہ چل گیا عقیدے سے یہ پھرنے والا نہیں ہے تو یہ دوسرا حملہ کرتا ہے اس کے عمل پر، نماز سے باز رکھے گا، روزہ رکھنے نہیں دے گا، نماز کیوں نہیں پڑھتے وہ پینٹ خراب ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے وہ کپڑے خراب ہیں، حالانکہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ دراصل نماز کا انکار نہیں کرنا چاہتا، شیطان کو پتہ ہے یہ نماز کا انکار نہیں کرے گا ورنہ کافر ہو جائے گا، لیکن دوسری طرح حملہ کر کے اس نے کہا پینٹ تو کہہ سکتے ہو نا خراب ہے، یہ تو کہہ سکتے ہو نا اس نے نہیں کیا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہو نا یہ خرابی ہے، عبادت سے محروم، 10 سالوں ہو گئے نماز ہی نہیں پڑھی، سالوں ہو گئے جمعہ ہی نہیں پڑھا، اور کچھ لوگ تو عید کے دن مہمان بن کر آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے طے کر لیا ہے نہ جمعہ پڑھنا ہے، نہ فرائض پڑھنی ہے، نہ عید پڑھنی ہے، ہاں کوئی مر گیا تو جنازے میں جانا ہے، وہ جنازے میں اس کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے لیے تھوڑے جا رہا ہے۔ اس لیے دوسرا حملہ انسان پر شیطان کا کس پر ہوتا ہے؟ عمل پر، عبادات سے دور رکھتا ہے، اور اگر اس کا عمل بھی ٹھیک ہے تو تیسرا حملہ انسان پر یہ شیطان اس کی نیت پر کرتا ہے۔ کس پہ کرتا ہے؟ عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک، مگر نیت خراب ہے تو عقیدہ بھی گیا، عمل بھی گیا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کی بحث چھیڑی، جہاد کی بحث چھیڑی، کتاب الفتن کو چھیڑا، قیامت کی علامتیں چھیڑی، رمضان کا روزے کے بارے میں تفصیل بتائی، پوری بخاری میں 7022 حدیثیں بخاری میں ہوں گی، وہاں تفصیل میں آپ جائیے، پہلی صفحے میں آپ دیکھ لیجیے حدیث کون سی ہے، پہلی صفحے میں جو حدیث ہے وہ نیت سے متعلق ہے۔ کس سے متعلق ہے؟ امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو مجھے؟ لوگوں یاد رکھو، روزہ بعد میں، ایمان بعد میں، ایمان بھی بعد میں۔